اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم آن لائن اسپیشل کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، امریکی عدالت نے ڈاکٹر عافیہ کو مجرم تو ٹھہرا دیا مگر ابھی سزا کا تعین نہیں کیا۔ انہیں 7 سال سے لے کر 100 سال تک سزا سنائی جا سکتی ہے، مگر آفرین ہے قوم کی اس بہادر بیٹی پر کہ جس نے بڑی جرت اور حوصلے سے فیصلے کا ایک ایک لفظ سنا۔ ایک نظر جیوری کو دیکھا جیسے ان کی بے حسی اور عدالتی نظام کا مذاق اڑا رہی ہو، اور پھر اوپر سر اٹھایا کہ جیسے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کر رہی ہو۔ عافیہ کی دعائیں اور الفاظ تشکر شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، کیونکہ اس کے جذبات کا ترجمان نہ تو کمرہ عدالت میں تھا اور نہ ہی اس کے کراچی میں واقع گھر میں اس وقت موجود تھا۔ فیصلہ سنانے کے بعد وہ اسی پنجرے نما قید خانے میں پہنچا دی گئی جہاں ہر 20 منٹ کے بعد ایک اہلکار پنجرے میں یہ جائزہ لینے کے لیے داخل ہوتا ہے کہ اب عافیہ کیا کر رہی ہے۔ اسی پنجرے میں ایک واش بیسن، پلنگ اور کموڈ موجود ہے، اور ہماری باعفت عافیہ اپنی چادر کا پردہ تان کر ضروریات زندگی سے فارغ ہوتی ہے اور پھر اسی چادر سے اپنے آنسوؤں کو پونچھ لیتی ہے۔ میرا خیال ہے ناظرین کہ قوم کی اس بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا درست ہی ہوا۔ غیر اس وقت تک کسی کی بہن پر نظر ڈالنے سے ڈرتے ہیں جب تک کہ انہیں معلوم ہو کہ اس کے بھائی بڑی غیرت والے ہیں، لیکن یہاں تو بیچنے والے ہی بھائی تھے۔ عافیہ کے ساتھ ٹھیک ہی ہوا، وہ ہم بے حسوں کی بہن کہلانے کے قابل نہ تھی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم امداد پر پلنے والے وہ بھک منگے ہیں جو ڈالر کی خوشبو سونگھ کر سمت بدل لیتے ہیں۔ ہمارے لیے مصر کے کسی بازار کی یا بولی لگانے والوں کی ضرورت نہیں، بکتے بکتے ہم خود ہی بک جاتے ہیں۔ بڑی ٹھنڈک پہنچائی ہے ہم نے عافیہ کی ماں کے کلیجے کو، ہر اگتے سورج کے ساتھ اسے یہ دلاسے دیے کہ بے فکر رہیے، آپ کی بیٹی جلد لوٹ آئے گی۔ مگر ہوا کیا؟ آپ نے کیا ذمہ داری پوری کی؟ بلا شبہ مجبوریاں ہوں گی، بھئی مدت پوری کرنا بھی کیا کم مجبوری ہے، مگر یہ مدت گزارتے گزارتے نسیان کا ہر مریض یہ کیوں فراموش کر دیتا ہے کہ دوسری مدت بھی آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہے، سوائے انہیں جنہیں جواب دہی کا یقین ہے۔ اور اس دن وہ اعمال نامے دیکھ کر یقیناً عافیہ کی طرح چلائیں گے، لیکن صرف چلائیں گے، اس کی طرح بے قصور نہیں ہوں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ محترمہ عصمت صدیقی اور ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب آپ کی کیا کیمپین ہوگی؟ اب آپ کیا کرنے والی ہیں؟ قوم اب یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ آپ کا کس طرح سے ساتھ دے۔ کیا آپ کا کوئی ارادہ ہے اب اپنے لائرز ہائر کرنے کا؟ کیونکہ یہ تو سرکاری وکیل تھے جن کو زبردستی مسلط کیا گیا، اب آپ کیا کرنا چاہتی؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ عافیہ اب ہماری بہن یا ہماری بیٹی نہیں، بلکہ وہ قوم کی اور ملت کی بیٹی اور بہن ہے۔ بے شک۔ تو میں آگے کیا کرنا اور کیا لائے عمل، میں پوری قوم کو یہ دعوت دیتی ہوں کہ وہ مجھے مشورے دیں اور مجھے بتائیں کہ کیا کیا جائے۔ مجھے خود نہیں پتہ، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے اس میں آؤں گی یا وہ ہوگا، لیکن 2-3 چیزوں کے اصول جو میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتائے تھے، اور وہ کہ عافیہ کی لیگیسی از ناٹ گوئنگ ٹو بی ون دیٹ ول بی بیسڈ آن ہیٹ۔ ہم مسلمان ہیں، ہم سلامتی کے پیغمبر ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ہم ان کے امت میں سے ہیں۔ ہم دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن انقلاب بھی لا سکتے ہیں۔ آخر فاروق اعظم بھی تو لائے تھے۔ بے شک۔ تو یہ لیگیسی میں ضرور رکھنا چاہتی ہوں، اور ہر وہ مشورہ مجھے قبول ہے جس میں ہیٹ نہ ہو۔ اور میرے جو اپنے ذہن میں ایک وہ ہے، وہ یہ کہ انصاف۔ عافیہ کے اس فیصلے نے امریکہ کا نظام عدل، جس کی وہ بہت فخر کرتا تھا، اور شاید اسی نظام عدل کی وجہ سے وہ دنیا کے اتنے بڑے مقام پہ پہنچا تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے پاش پاش ہو گئے۔
اب سے 2 سال پہلے ہمارا بھی نظام عدل کے اسی طرح ٹکڑے پاش پاش ہوئے، لیکن ہماری غیور قوم نے یہ دکھا دیا کہ وہ اس کے لیے کھڑے ہوئے اور اس کو واپس لائے. آج ہم امریکہ کو بھی یہ کہتے ہیں، ہم اپنے ان امریکن عوام کو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ کیا، یہ وار آن ٹیرر کے اس میں ان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ یہی کر رہی ہے. عافیہ کا فیصلہ سامنے ہے. We would want to help you and together liberate America. وہ لوگوں کے جذبات بہت زیادہ So you are ہو going گئے. to say no to hate America, Yes, liberate America. yes. یعنی یہ اب That آپ کا would be- سلوگن ہوگا. That would be, I think, a slogan that I would feel more comfortable with. And اس کے بعد جو لیگل ایڈ ہے، I mean پہلے بھی ہم نے یہی کیا تھا، لیکن ہم سے یہ کہا گیا کہ نہیں آپ یہ مت کیجئے. پہلے ہمیں حسین حقانی صاحب نے کہا میں ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہا ہوں، اتنے پیسے آپ کیوں وہ کرتے ہیں، نہ آپ ریز کریں نہ وہ کریں. اگر ہم فنڈ ریزر کرتے تھے تو ایمبیسی کا کوئی آدمی وہاں پہ ہوتا تھا کہ when we are doing this why are you interfering. آپ ہمارے ان میں ٹائم ویسٹ کر دیا. جب بالکل سر پہ آ گیا تو پرائم منسٹر صاحب نے پچ ان کیا، یہ کیا. ناظرین کرام یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.